السلام علیکم کلاس. ہم لوگ اپلائیڈ ایریاز آف سائیکالوجی پڑھ رہے ہیں. آج ہم تھرڈ ایریا کے بارے میں ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ ہے سوشل سائیکالوجی. ٹھیک ہے, یہ آج کا ٹاپک جو ہے چھوٹا سا ہے, آپ لوگ اس کو دھیان سے سنیے گا. ٹھیک ہے, اب کیا ہے سوشل سائیکالوجی سے آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ سوشل کوئی بھی فرد جو ہے وہ معاشرے میں کیسے ایڈجسٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, نفسیات کی اس شاخ میں فرد کے ان اعمال کا مطالعہ کیا جائے گا جو اس کی سماجی زندگی سے تعلق رکھیں گے. مطلب کہ وہ سوشلی اس کے ریلیشن شپس کیسے ہیں, اور جو فرد ہے اس کے ریلیشنس کیسے ہیں, اس کا ایٹیٹیوڈ کیسا ہے, اس کے بلیفس کیسے ہیں, اور اس کے جو ایکسپیرینس کر رہا ہے ان چیزوں کے بارے میں ہم مطالعہ کریں گے. اور ان چیزوں سے ریلیٹڈ اس کو جو پرابلمس آئیں گی ان کے بارے میں بھی سوشل سائیکالوجی کام کرے گی. ٹھیک ہے, جیسے کہ انسان جو ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے, سماجی حیوان. انسان جو ہے وہ معاشرے سماج کے بغیر نہیں رہ سکتا. دنیا میں آتے ہی کیا ہوتا ہے, اس کی سوشل لائف سٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی معاشرتی محرکات کے حوالے سے کرنے کے ساتھ ساتھ گروہی کردار اور فرد پر گروہ کیا اثرات مرتب کر رہا ہے, ان ساری چیزوں کا بھی مطالعہ کون کرے گی, سوشل سائیکالوجی. ٹھیک ہے, عمومی نفسیات اور عمرانیات سوشیولوجی کا امتیاز ہے. کیا ان دونوں کو ملانے سے کیا بنتا ہے, سوشل سائیکالوجی بنتی ہے. ٹھیک ہے, یہ سوشیولوجی سے ریلیٹڈ ہی ہے. ٹھیک ہے, معاشرہ فرد کی ضرورت ہے, معاشرے کے بغیر جو ہے وہ فرد موو نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اس کے بغیر اس کی زندگی کو نارمل تصور نہیں کیا جا سکتا. جیسے ہی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا, ہم لوگ دنیا میں آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے ہمارا انٹریکشن کس سے ہوتا ہے, اپنے پیرنٹس سے ہوتا ہے. تو جس سے کیا ہوتا ہے, وہ ہماری سماجی نشوونما کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اسی سماج میں رہنے کے لیے ہمیں پیرنٹس ہی ٹریننگ دیتے ہیں کہ ہم نے سوسائٹی میں موو کیسے کرنا ہے. اب جو سماجی زندگی کا ہنر ہے وہ بھی ہم اپنے پیرنٹس سے ہی سیکھتے ہیں یا اپنے سبلنگس سے سیکھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے ایک کامیاب سماجی ریلیشن شپ کیسے بنانا ہے. ٹھیک ہے, سماجی نفسیات فرد اور گروہ دونوں کا مطالعہ کرتی ہے کہ جو فرد گروہ میں ایڈ ہو رہا ہے اس کا, اور جو گروہ بنا ہوا ہے یا گروپ ہے اس کے بارے میں بھی. ٹھیک ہے, فرد کے سماجی تعلقات کی نوعیت 3 طرح کی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, 3 طرح سے فرد کے جو ہیں وہ سماجی ریلیشن شپس ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی نوعیت 3 طرح کی ہوگی. سب سے فرسٹ پہ جو ہے وہ ہے ایک فرد کے دوسرے فرد کے ساتھ تعلقات. مطلب ایک فرد کا نیکسٹ ایک ہی فرد کے ساتھ ریلیشن. جیسے کہ آپ کا اپنی فرینڈ, ایک ہی آپ ہیں اور ایک ہی آپ کی فرینڈ ہے, جو آپ دونوں کا ریلیشن ہوگا وہ یہ ریلیشن ہوگا کہ ایک فرد کا دوسرے فرد کے ساتھ ریلیشن. ٹھیک ہے, اور سیکنڈ پوائنٹ پہ آ جائیں, ایک فرد کا گروہ کے ساتھ تعلقات کے مطلب فرد ایک ہی ہے اور اس کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ایک گروہ کے ساتھ ہے. فار ایگزامپل اس ٹائم میں ایک فرد ہوں اور آپ لوگ ایک گروہ کی صورت ہیں, تو جو ہمارا ریلیشن شپ ہے وہ ہے ایک فرد اور ایک گروہ کا ریلیشن شپ. ٹھیک ہے, اب تھرڈ پوائنٹ پہ ہم آ جائیں گے, ایک گروہ کا دوسرے گروہ کے ساتھ تعلق. ٹھیک ہے, یہ کیسے بنے گا, یہ بالکل ایسے بنے گا جیسے ہمارے سارے اسٹاف کا ایک گروپ لے لیں, وہ ہوگا اور دوسرا گروپ آپ کا ہوگا. ان دونوں گروپس کا آپس میں جو ریلیشن ہوگا اس کو ہم کہیں گے ایک گروہ کا دوسرے گروہ کے ساتھ تعلق. ٹھیک ہے, تعلقات کی اس گروہ بندی میں کیا ہوتا ہے, ہر طرح کے تعلقات نظر آ جاتے ہیں, ہر طرح کے تعلقات ہو سکتے ہیں. سماجی نفسیات میں کیا دیکھا جاتا ہے کہ فرد جو ہے وہ سماجی تعلقات قائم کیسے کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور جو تعلق وہ قائم کرے گا اس کی نوعیت کیا ہوگی, اور جس گروہ میں وہ ہوگا اس کے ایفیکٹس وہ قبول کرے گا بھی آیا یا نہیں کرے گا, اور اپنے گروہ کے ساتھ وہ ایڈجسٹ ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا, اور گروہ کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کے ساتھ انحراف کرے گا یا ان کو قبول کر لے گا. مطلب کیا ہے, فرد جو ہے وہ اوبیڈنٹ ہے اپنے گروہ کے ساتھ یا نہیں ہے, کہ مطلب گروہ میں جو فیصلہ ہو رہا ہے اس کو بالکل ویسے ہی مان لے گا یا نہیں مانے گا, یا اسی چیز کے بارے میں وہ بحث کرے گا. ٹھیک ہے, گروہی قائد کا انتخاب کیسے کیا جائے گا, کہ مطلب گروہ میں ایک لیڈر ہوتا ہے تو اس کا انتخاب بھی کیسے کیا جائے گا, یہ ہمیں کون بتائے گا, سوشل سائیکالوجسٹ بتائے گا. ٹھیک ہے, قائد میں کون سی صلاحیتیں موجود ہونی چاہیے, کہ مطلب جو ہمارا لیڈر ہے یا جس کو ہم نے اپنے گروہ کا لیڈر بنانا ہے اس میں اسپیسیفک یہ ابیلٹیز ہونی چاہیے تو ہی وہ لیڈر بن سکتا ہے. ٹھیک ہے, فرد بیک وقت کئی گروہوں کا رکن ہوتا ہے, کہ مطلب ایک ہی فرد جو ہے وہ ایک ہی ٹائم میں کافی گروہوں کا رکن ہو سکتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اگر گھر میں ہمارے دادا ابو ہیں تو اب کیا ہے, وہ گھر کا بھی جو ہے وہ مین رکن ہے,
اور اگر وہ مسجد جا رہے ہیں تو مسجد میں اگر وہ کوئی کام کر رہے ہیں یا مسجد کے کلیکٹر ہیں تو وہ وہاں پہ بھی کیا ہوگا، رکن ہوں گے وہاں کے بھی. اور اگر وہ کوئی جاب کر رہے ہیں تو کیا ہوگا، اگر ان کا وہاں پہ کوئی گروپ ہے تو اس کے بھی وہ رکن ہوں گے. اگر وہ محلے میں کہیں ساری جگہ پہ اکٹھے ہو کے بیٹھ رہے ہیں یا کوئی فیصلہ وغیرہ کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں تو کیا ہوگا، وہاں پہ بھی رکن ہوں گے. تو اس طرح کیا ہوا، جو ایک فرد ہے وہ ایک ہی ٹائم میں کافی سارے گروپس کا رکن یا لیڈر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ آپ لوگ پیج نمبر 10 کلاس پہ ہیں، چند نامور گروہوں کی اقسام. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو کچھ گروپس کے نیم بتاتی ہوں کہ یہ گروپس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے فرسٹ نمبر پہ آ جائے گا بنیادی اور ثانوی گروہ. ٹھیک ہے، بنیادی وہ ہوگا جو سب سے پہلا، جو ہمارا بیسک یا پرائمری گروپ ہوگا، جیسے کہ ہمارے فیملی یا پیرنٹس ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارا سیکنڈری گروہ وہ ہوگا اسی کے اپوزٹ، جو ہمارے فرینڈس ہو جائیں گے یا ہماری سوسائٹی ہو جائے گی. اور رسمی گروہ وہ ہوگا جو ایک فارمل لحاظ سے بنایا جائے گا، جیسے ہمارے تعلیمی ادارے ہیں. اور غیر رسمی وہ ہوگا جو کوئی بھی فارمل نہیں ہوگا، کوئی بھی محلے کے بچے کہیں پہ بھی اکٹھے ہو کے کوئی بھی گروپ بنا لیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے داخلی اور خارجی گروہ کے مطلب ان گروپ اور آؤٹ گروپ. آپ ایک گروپ میں ایڈ ہو رہے ہیں اور آپ خارجی گروہ جو ہوگا ایک گروپ میں ایڈ نہیں ہے مگر پھر بھی آپ کو اس کی انفارمیشن ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے حاشیائی یا عارضی گروہ، مارجنل اینڈ ٹیمپریری گروپ. اب جو ہے مارجنل، اس میں آپ کی ایک باؤنڈری لائن دی جائے گی، اس باؤنڈری لائن سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں کر سکیں گے. اور عارضی گروہ وہ ہوگا جیسے آپ کہیں بھی جا رہے ہوں گے تو راستے میں کوئی کسی سے انٹریکشن ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے، ٹیمپریری گروپ. ٹھیک ہے، لاسٹ پہ آ جائیں حوالہ اور مقامی گروہ. ٹھیک ہے، حوالہ گروپ وہ کسی کے ریفرنس سے جو بنے گا وہ اس گروہ کو کیا کہیں گے، حوالہ گروہ. اس کے بعد جو لوکل گروپ ہوگا وہ ایسے ہی لوکلی، جیسے جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں، جہاں پہ ہم موو کر رہے ہیں، جہاں پہ ہم لوکلی جہاں پہ رہنے والے ہیں، وہ ہمارا جو گروہ ہوگا اس کو ہم کیا کہیں، مقامی گروہ یا لوکل گروپ. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے سماجی گروہ میں گروہ کا رکن بننے پر فرد کی شخصیت میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کا تفصیلی مطالعہ کیا جاتا ہے. فرد کی شخصیت میں پیدا ہونے والی تبدیلیوں کا مطالعہ کون کرے گا، سوشل سائیکالوجی کرے گی. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ سماجیات جو ہے، سوشلائزیشن اس کو کہیں گے. رویے اور ان کی اقسام، رویوں کی پیمائش، تعصبات، لیڈرشپ، فیشن، رائے عامہ، سماجی القاء، ثقافتی اثرات اور ذرائع ابلاغ وغیرہ، یہ سارے جو ہیں سماجی نفسیات میں سماج دشمن افراد کا مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو برائیاں ہوں گی اور ان برائیوں کو حل کرنے کے لیے سارے فیصلے یا اس حوالے سے جو بھی کام کیے جائیں گے وہ کون کرے گا، سوشل سائیکالوجی یا سوشل سائیکالوجسٹ کرے گا. اس کے علاوہ کیا ہوگا، سماجی فلاح و بہبود میں بھی سوشل سائیکالوجی کام کرے گی. ٹھیک ہے، فرد اور گروہ کا تعلق وہ سماجی نفسیات کا دائرہ کار ہے، کہ مطلب اب یہاں پہ سماجی نفسیات کا دائرہ کار کیا ہے، ایک فرد اور اس کا گروہ کے ساتھ جو ریلیشن ہے وہ ہی سوشل سائیکالوجی کا اسکوپ ہے. فرد آخری سانس تک کیا ہوتا ہے، سماجی اثرات کی زد میں ہوتا ہے، کہ مطلب کیا ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں تو جب ہمارا آخری سانس یا مطلب ڈیتھ کا ٹائم آتا ہے، جانے کا دنیا سے ٹائم آتا ہے، تو بھی کیا ہوتا ہے، جو سوشل ایفیکٹس ہوتے ہیں ہم انہی کے زد میں ہوتے ہیں، انہی کے اکارڈنگ ہی ہم اس دنیا سے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سماجی نفسیات کے مطالعے کا موضوع فرد کا سماجی پہلو ہے. ٹھیک ہے، فرد کا سماجی پہلو کیا ہے، سماجی نفسیات کا مطالعے کا موضوع ہی کیا ہے، فرد کا سماجی پہلو ہونا. ٹھیک ہے، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہو تو وہ آپ لوگ میرے سے کر سکتے ہیں. تھینک یو.